اور یہ جوانی ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ اسپیشل سوال کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن آدم علیہ السلام کا کوئی بیٹا بھی اللہ کے سامنے سے قدم نہیں ہلا سکے گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کے 5 سوالوں کے جواب نہ دے لے گا۔ اللہ تعالیٰ امتحان لیں گے تو فرمایا 5 سوال کریں گے، جب تک ابن آدم ان 5 سوالوں کا جواب نہیں دے لے گا، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ اپنا قدم تک نہیں ہلا سکے گا۔ آگے پیچھے ہونا تو دور کی بات ہے، یہاں امتحان ہوتے ہیں تو امتحان کے کمرے سے باہر نکل جاتے ہیں، جا کے کتاب دیکھی، کھولی، پڑھی، پھر آ کے لکھ لیا، یا گھر سے ہی پرچیاں بنا کے چلے گئے اور امتحان دے لیا، تو فرمایا وہاں قدم تک نہیں ہلائے گا جب تک اللہ کے پوچھے گئے 5 سوالوں کے جواب نہیں دے گا، تب تک اللہ کے دربار میں کھڑا رہے گا، ہل بھی نہیں سکے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں نے تجھے عمر دی تھی، زندگی دی تھی، تو بتا زندگی کہاں گزار کے آیا؟ سب سے پہلا سوال ہوگا کہ میں نے تجھے زندگی دی تھی، بتا زندگی کہاں گزار کے آیا ہے؟ تو یہ سوال جو ہے یہ انسان کی پوری زندگی کا ہے۔ انسان جب جواب دے لے تو یہ کافی ہے کہ انسان کی زندگی کے اندر اس کی جوانی بھی آئی ہے، بڑھاپا بھی آیا ہے، لڑکپن بھی آیا ہے، اس کی ساری زندگی ہے جب سے اس نے سانس لینا شروع کیا اور جب اس کا آخری سانس تھا، اس کے درمیان ساری اس کی زندگی کا سوال ہو گیا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرا سوال جو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وہ یہ سوال ہوگا کہ بتا میں نے تجھے جوانی دی تھی، تو جوانی کہاں لگا کے آیا ہے؟ عمر کا سوال ہوا تو عمر میں جوانی بھی تھی، لیکن دوسرا سوال اسپیشل جوانی کے بارے میں ہوگا، اسپیشل اللہ پوچھیں گے زندگی تو تجھے دی تھی، زندگی کے اندر ایک مرحلہ تیری جوانی کا آیا تھا، بتا تو اپنی جوانی کہاں گزار کے آیا ہے؟ کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ عمر میں سے اس حصے کو سلیکٹ کر کے اس کا علیحدہ سے سوال کریں گے۔ جہاں انسان کی اتنی بڑی زندگی کا سوال ہو گیا، پھر اس زندگی سے کٹ کر کے جوانی کو نکال کے اس کا علیحدہ سے سوال ہوگا کہ بتا میں نے تجھے جوانی دی تھی، اپنی جوانی کو کہاں لگا کے آیا؟ یہ اسپیشل سوال ہوگا۔ اور تیسرا اور چوتھا سوال ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا انسان بتا تو نے مال کمایا کہاں سے تھا؟ اپنے مال کا حساب دے کہاں سے کمایا تھا؟ اور فرمایا چوتھا سوال ہوگا کہ اس مال کو لگایا کہاں تھا؟ جو مال تو نے پہلے بتا کمایا کہاں سے تھا؟ کمایا کہاں سے مال؟ یہ نظام اسلام کا ہے۔ آج کافروں کے ملکوں میں یہ نظام ہے کہ چیک کیا جاتا ہے، ساری ڈیٹیل جانی جاتی ہے کہ اس انسان کے پاس اتنی دولت ہے تو کہاں سے آئی ہے، جبکہ اس کی آمدنی اتنی ہے، یہ کماتا اتنے ہے، اس کی سیلری اتنی ہے، اس کے بزنس سے اس کو اتنا پرافٹ ہوتا ہے، لیکن اس کے پاس اتنی دولت آئی کہاں سے ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ سوال قیامت کے دن کریں گے۔ تو مسلمانوں کے لیے یہ سوچنے کی بات ہے، اللہ کے قرآن کو، نبی کی حدیث کو پڑھیں تو اس کے مطابق مسلمانوں کے ملکوں میں یہ ہونا چاہیے کہ وہ سرچ کریں کہ اللہ کے نبی کا امتی کہیں گمراہ تو نہیں ہو رہا ہے، حرام کی روزی کی طرف تو نہیں جا رہا ہے۔ یہ مسلمانوں کا کام تھا، حکمرانوں کا کام تھا کہ امت محمدیہ کے جو لوگ ہیں ان کو راہ راست پہ رکھنے کے لیے یہ نظام رکھیں کہ فلاں انسان کے پاس اتنی دولت ہے جبکہ اس کی آمدنی اتنی ہے، تو اس کی دولت کہاں سے آ رہی ہے؟ تو یہ سوال اللہ تعالیٰ پھر قیامت کے دن کریں گے۔ اگر دنیا میں حساب ہم کر لیں گے تو قیامت کے دن پچھتانا نہیں پڑے گا۔ اگر دنیا میں ہم نے اپنے آپ کا حساب اپنا موازنہ نہ کیا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ بتا میرے بندے دولت کمائی کہاں سے تھی؟ اور اگلا سوال ہوگا کہ وہ دولت جو کمائی تھی وہ لگائی کہاں تھی؟ دیکھا جائے کہ دولت کمائی تھی، ٹھیک ہے، تیرے پاس دولت آ گئی تھی، کیا دولت کے نشے میں تو کہیں ظلم تو نہیں کرتا پھرا؟ اس دولت کے چکر میں تو نے غریبوں کے حق تو نہیں مارے ہیں، ظلم اور زیادتی تو نہیں کی، حرام کاموں کے اوپر دولت تو نہیں لگائی ہے؟ سوال ہوگا کہ بتا وہ دولت لگائی کہاں تھی؟ یہ نہیں ہوگا علم کتنا حاصل کیا تھا، یہ سوال نہیں ہوگا۔ سوال یہ ہوگا جو علم تھا تیرے پاس اس پہ تیرا عمل کتنا تھا، علم حاصل کتنا کیا یہ نہیں پوچھا جائے گا، یہ پوچھا جائے گا تیرے پاس جو علم تھا اس کے مطابق تیرا عمل کتنا تھا۔
سوال تو سارے کٹن ہیں۔ اگر رات کو اپنے بستر میں جا کر کمرے کی لائٹس آف کر کے تو ہم سوچیں، اپنے آپ سے سوال کریں تو سوچیں پھر کیا بنے گا کہ ہم میں سے کون ہے ان میں سے ایک بھی سوال جس کو آئے گا؟ کون ایسا ہے جو ایک بھی سوال بتائے کہ فلاں سوال میں اپنا صحیح جواب دے سکتا ہوں؟ عمر کہاں گزاری ہے، یہاں اندھے دھند اپنی عمر کو ضائع کیا جا رہا ہے، کسی کو پتہ نہیں۔ جوان کو تو ہوش ہی کوئی نہیں، میری جوانی کہاں جا رہی ہے، کسی کو نہیں پتا ہے۔ جوان کو پتہ ہی نہیں میری جوانی ضائع کیسے ہو رہی ہے۔ معمول بن چکا ہے رات 12-1 بجے تک گشت کرنا، آوارگیاں کرنا، اور 12-1 بجے سویا تو صبح 10 بجے اٹھا، پتہ ہی کوئی نہیں۔ نماز پڑھنی ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے، حدیث سے دور ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو انسان عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ کے ٹائم کو ضائع کیے بنا جا کے سو جاتا ہے اور فجر کی جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے، فرمایا درمیان کا سارا وقت وہ سویا رہا لیکن اللہ کے ہاں اس کی پوری رات قیام لکھ دی جائے گی کہ اس نے ساری رات اللہ کی راہ میں عبادت کی ہے، اللہ کے سامنے کھڑا رہا ہے، کہ اس نے صرف یہ کیا عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، پھر ٹائم ضائع نہیں کیا، آوارگیاں نہیں کی، ادھر ادھر گھوما نہیں، بلکہ گھر جا کے سو گیا اور صبح وقت سے اٹھ کر دوبارہ مسجد میں آیا اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پوری رات اس کا قیام لکھ دیا جاتا ہے۔ تو کیسے جوان اپنی جوانی کا سوال اس کا جواب کیسے دے گا کہ میں نے اپنی جوانی کہاں گزاری ہے، جب وہ اپنی جوانی کے نشے میں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں میری جوانی کہاں جا رہی ہے۔ اور دکاندار، مال کمانے والا، نوکری کرنے والا، اس کو تو فکر ہی نہیں اپنی ڈیوٹی وہ کیسے دے رہا ہے۔ یہ حرام اسی طرح ہوتا ہے، اپنی ڈیوٹی کے ٹائم جس ڈیوٹی کی اس کو تنخواہ مل رہی ہے اس ڈیوٹی کے ٹائم وہ اپنے گھر کے معاملات سلجھا رہا ہوتا ہے، اپنے ذاتی معاملات سلجھا رہا ہوتا ہے، جبکہ وہ سرکار سے تنخواہ لے رہا ہے، کسی کمپنی سے تنخواہ لے رہا ہے، کہاں نہ کہاں سے وہ تنخواہ لے رہا ہے اور اس کے بدلے میں اپنے ذاتی معاملات سلجھا رہا ہے، تو وہ دیکھے کہ وہ اس کی مال و دولت وہ آ کہاں سے رہا۔ تو یہ جواب ہمارے پاس کہاں سے آئے گا؟ اور اس مال و دولت کو جو ہم نے کما لیا، چلو کماتے ہوئے ہم نے خیال رکھا حلال کا کمایا، تو اس کو لگاتے ہوئے ہم نے خیال کیا کہ یہ حرام کا منہ میں لگ رہا ہے یا حلال کا منہ میں لگ رہا ہے۔ اور اتنا علم تو سب کے پاس ہے، کوئی مسلمان ایسا نہیں جس کو یہ نہ پتا ہو کہ ہم امت محمدیہ کے لوگ ہیں، ہمارے اوپر 5 نمازیں فرض ہیں۔ کوئی امت محمدیہ کا ایک انسان بھی ایسا نہیں جس کو یہ پتا نہ ہو کہ میں محمد رسول اللہ کا امتی ہوں اور میرے اوپر 5 نمازیں فرض ہیں، اس کا اس کو علم نہ ہو۔ اتنا تو سب کے پاس علم ہے۔ کون ہے جو اس سے لا علم ہے کہ اسے پتا نہیں کہ میرے اوپر نماز فرض ہے؟ اور اس سے اگلی بات بھی 1000 بار آپ سن چکے ہیں کہ نماز فرض کے ساتھ ساتھ جماعت کے ساتھ مسجد میں فرض ہے۔ جس کے محلے میں مسجد ہے، گھر کے پاس مسجد ہے، اس کے اوپر فرض ہے نماز، اس کی گھر ہوتی نہیں، اس کی فرض ہے کہ وہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرے، یہ اس کے پاس علم ہے۔ کوئی بھی انسان اپنے پاس اس علم کا انکار نہیں کر سکتا ہے کہ جی مجھے پتہ نہیں نماز فرض ہے، مجھے نہیں پتہ مسجد میں جا کے نماز پڑھنی چاہیے۔ تو جب قیامت کے دن یہ سوال ہوگا کہ تیرے پاس جو علم تھا اس کے مطابق عمل کتنا کیا، تو کیا بتائیں گے کہ علم تو تھا نماز پڑھنی ہے، علم تو تھا کہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے، لیکن عمل نہیں کر سکا۔